تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی، ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اپنی، اور میں بڑا مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی، جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے، لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے، ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے، ہیلتھ ورکرز تھے، جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا، اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی، اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی، ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں، لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا، ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے. احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا. جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے، تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اب جو اگلا فیز آ رہا ہے، یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں، اس میں آپ کا، میرے پاکستانیوں، آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں، اور جو ایس او پیز ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے. مثلا اگر فیکٹری کھولنی ہے اس کے کیا ایس او پیز ہیں، دکانیں کھول رہی ہیں ان کی ایس او پیز کیا ہیں، جو شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کی ایس او پیز کیا ہیں.
ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھلے گا۔ اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں اب سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے، لوگوں کے پاس جائے۔ یہ ایک آزاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جرمنی، جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل، ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلن ہیں، ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی۔ تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ اگر ہم نے اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں، آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے۔ گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں، آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی، کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے، اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا۔ یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے، اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کے اوپر اور بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں۔ سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں، ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیولپ کریں، اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب جہاں بہت برے حالات ہیں، ہمارے سے جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں، ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ہم اپنی یہ جو ہمارا این سی او سی ہے اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں، ہر روز اس کے اوپر بات کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ۔ انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے، 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی، اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا۔ ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے، لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے۔ وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پھر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے۔ کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ، کوارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں، اور ادھر اور مشکلات ہیں، لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں، وہ کوارنٹین میں بند ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کوارنٹین کریں، یعنی جو زیادہ تر دنیا کے اندر سیلف کوارنٹین ہوتی ہے، جن کا پازیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین کریں۔
اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو، اور وہاں اگر ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی. تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کوارنٹین پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کوارنٹین کی فیسلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنی نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں اور پھر کوارنٹین کریں. تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کوارنٹین کریں، خود گھروں میں جائیں، اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پازیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ، اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں، تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا، ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے. ہم سب فیملی سسٹم کا مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے.